لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی 29 رات میں بیٹھے ہیں، 29ویں شب میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 آیتیں اور اسی سے مربوط 1-2 نصیحتیں کروں گا، بس زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو اور اس کے ہم پابند بھی ہو سکیں۔ اللہ کا جو حکم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہم پاسداری کریں، اس کا لحاظ رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کرنے کے ترازو کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ترازو لگا دیتا ہے، اب وہ ترازو کس طرح سے ہوگا وہ اللہ کو معلوم۔ قدیم زمانے میں تو اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے، جب ترازو کہتے ہیں تو ایک بیچ میں کاڑی ہوتی ہے، 2 طرف چین سے لٹکنے والے پلڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے سمجھتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا تو ڈیجیٹل ترازو بھی آ گئے ہیں اور مختلف قسم کے ترازو آ رہے ہیں، جی ویٹنگ مشین سے الگ الگ آ رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے بہتر کہ قیامت کے دن کس طرح کا ویٹنگ مشین ہوگا۔ ویٹنگ نہیں کہتے، شاید ویئنگ مشین کہتے ہیں اس کو، ویئنگ مشین۔ ہاں، ویٹنگ تو انتظار ہوتا نا، یہ ہم انگریزی والے نہیں ہیں تو یہ سیکھتے رہنا پڑتا ہوں۔ ویئنگ مشین، وزن دیکھنے کا، وزن تولنے کا جو مشین ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ جو وزن کیا جا رہا ہے وہ کوئی تھنگ نہیں ہے، وہ کوئی لوہا، پتھر، مٹی یا کپڑا یا کوئی چیز نہیں ہے، وہ اعمال ہے۔ تو پتہ نہیں اعمال کی شکل کیسی ہوگی اور پتہ نہیں وہ وزن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو انصاف کا ترازو، انصاف کا ویئنگ مشین جو ہے ہم لگا دیتے ہیں، انصاف کا ترازو لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، جب وہ مشین لگ جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے کہ کون سا پلٹا بھاری ہو رہا ہے، کون سا جس کا نیکیاں بھاری ہو گئے وہ جنت کی طرف، جس کے بدیاں بھاری ہو گئے وہ جہنم کی طرف، جب یہ ہوگا تو اس وقت کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیاں زیادہ ہے اور اس کے گناہ کم ہیں اور اللہ اسے جہنم میں ڈالے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے یہاں کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نامہ اعمال میں سے ہم کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں۔ اگر کسی کے زندگی میں رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہے تو وہ برابر لایا جائے گا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اچھائی یا برائی چھوٹے گی نہیں، چھوٹے گی نہیں، ایک دن کا بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز وہاں پر لائے جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی ہم سے بڑھ کر کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ جب ہم حساب کرنے پر آ جائیں گے تو اتنا پرفیکٹ اور اتنا ایکوریٹ حساب ہم کریں گے کہ ہم جیسا کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے، ہم جیسا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ اور جب ترازو لگ جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ ہم جب آیات پڑھتے ہیں نا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ یہود کے لیے نازل ہوئی، یہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، وہ ان کے لیے آئی ہے، ان کے لیے نہیں۔ جب کبھی کوئی آیت پڑھتے تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو ہی ہدایت ملے گی، ورنہ دوسروں کا لیٹر پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟
جب دوسروں کا لیٹر پڑھنا سوچ پہلے ہی مائنڈ سیٹ کر چکے ہیں کہ یہ فلاں قوم کے لیے ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے ہے، یہ گمراہوں کے لیے ہے، تو پھر آپ تو ختم ہو گیا پھر تو مطلب یہ لیٹر آپ کے نام پر ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کتاب اٹھانا اور یہ سمجھنا، یہ یقین جاننا اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں کی ہر آیت ہم سب کے لیے، جب بھی ہم پڑھ رہے تو یہ مان کے پڑھنا کہ یہ میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب کھولا جائے گا، رجسٹر ہوتا نا، یہاں کا رجسٹر اور یہاں کا رجسٹر، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جب رجسٹر رکھ دیا جائے گا سامنے، کھول کر رکھ دیا جائے گا رجسٹر، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے جو مجرم ہوں گے، جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں، سن کرنے والے، گناہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، کہ وہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ اس دن ڈرے ہوئے رہیں گے، اوزان خطا رہیں گے، دیدے گھوم جائیں گے، چہرے پیلے پڑ جائیں گے، پریشان رہیں گے کہ آج کتاب کھول دیا گیا ہے۔ اور کتاب کھولنے کے بعد وہ کہیں گے مشفقین مما فی، اب نام اعمال پورا ریکارڈ نکالا جا رہا، وہ ڈرے ہوئے بھی رہیں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے کہ آئے ہماری بربادی، قیامت کی نمونے آئے برباد ہو گئے ہماری ہلاکت ہو گئی، کیا ہو گیا یہ کتاب کو؟ یہ کتاب نہ چھوٹا چھوڑ رہا ہے نہ بڑا چھوڑ رہا ہے، نہ بڑی بات چھوڑ رہا ہے نہ چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات بھی اس کے اندر ہے اور بالکل چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کا جو دھوکے والی نظر رہتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور دلوں میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ خائنۃ الاعین، آنکھ کی دھوکے والی نظر کیا ہوتی ہے؟ یعنی مانا کہ یہ اس کو نہیں دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا اگر جائز نہیں ہے، میں ایسا بیٹھے بیٹھے ایسا دیکھ لیا، اس کو بولتے ہیں خائنۃ الاعین، کسی کو نہیں پتا چلا، جس ایسا ایک نظر دیدہ گھوم کر، چہرہ نہیں گھوما، چہرہ گھوما تو شاید کسی کو اندازہ ہو جائے، بات کرتے کرتے ایک نظر ایسا دیکھ لیے، جو نہیں دیکھنا تھا ایک جھلک ایسا دیکھ کر پلٹ گئے، اور اس کو کہتے ہیں خائنۃ الاعین، آنکھ کے ذریعے جو دھوکے سے دیکھ لیتے ہیں، کسی کو پتا نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھ کی جھپکی سے جو تم دیکھ لیتے ہو یہ اللہ جانتا ہے، یہ بھی کتاب میں آئے گا، رجسٹر کھولا جائے گا، آپ کہیں گے مولا میں کچھ کرا نہیں، دیکھنا بھی عمل ہے، دیکھنا بھی ہاتھ سے کرنا ہاتھ کا عمل ہے، آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، کان سے سننا کان کا عمل ہے، دل دماغ سے سوچنا دماغ کا عمل ہے، وہ سبھی حساب جی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کے دھوکے والی نظر کو بھی دیکھ لیتا ہے اور جو سینوں کے اندر چل رہا ہے دل میں من میں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جی اسے بھی اللہ لا یغادر کبیرۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور وہ مجرم وہ گنہگار دیکھیں گے قیامت کے دن کہ جو کچھ زمین پہ انہوں نے کیا تھا وہ سامنے پورا کھلا پیپر پر سارا کا سارا رکھا ہوا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل انصاف کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر انصاف ہو جائے اور عدل اگر ہو جائے تو ہم سب مارے جانے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ عدل کر دے تو ہم سب مارے جانے والے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صلی اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو، عدل نہ مت مانگو، عدل نہیں مانگنا، عدل مانگیں گے پٹ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا، اللہ کرم کر دے، یہ جو رجسٹر ہے یہ رجسٹر تو مولا تیرے سامنے رکھنے کے لائق ہی نہیں، اگر اس کے حساب سے ہے تو پھر میں تو جہنمی ہوں مولا، جی میں بس تو کرم کر دے، گنہگار تو میں ہوں، یہ کبھی ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہم بھی جو ہے بڑے نمازیں پڑھ لی ہے، وہ پوری پابندی سے پڑھو بھائی، تراویح وتر اور کیا کہتے ہیں تہجد اور اوابین اور اشراق سب پڑھے ہوا ہوں میں الحمدللہ،
الحمدللہ ضرور ہے، لیکن یہ الحمدللہ میں کہیں تکبر نہیں آنا۔ الحمدللہ زبان سے بولتے ہیں لیکن اندر تکبر رہتا تھوڑا سا، اللہ کا فضل ہے۔ دیکھو لوگ کتنے گناہ گار ہیں جی، کل بول رہے تھے نا مول صاحب جمعہ کی تقریر میں بول رہے تھے، دیکھو جی مسجدوں میں رہنے کے ٹائم پہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، صحیح کتنے گناہ گار لوگ ہیں، پورے بازاروں میں جو ہے طاق راتیں شب قدر کی راتیں جو ہے سب گنوا دیے ہیں، الحمدللہ ہم تو بڑی عبادت کریں۔ اگر یہ خیال آ رہا ہے تو چھوڑ دو، پھر بس یہ تکبر ہو رہا ہے، نہیں اس کو نکالو دل سے، نکالو اس کو دل سے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اکثر سناتے رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں، پرانے بچے جو ہے وہ تو کئی مرتبہ سنے ہوئے ہوں گے، پھر سنا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی آپ لوگ تو جانتے ہیں نا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ شیراز کے اللہ والے آدمی تھے، صوفی اللہ والے، وہ پابندی سے اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے، نمازیں پڑھتے، ساری دنیا سو گئی ہوتی، اکیلے اٹھتے اللہ کو پکارتے، نمازیں پڑھتے۔ ان کے بیٹے کو خیال آیا اور عرض کرنے لگا، ابا جان مجھے بھی اٹھائیے نا، میں بھی رات میں اللہ کو پکارتا ہوں، جب سب لوگ سو رہے ہوں میں بھی اللہ کے پکارتا ہوں کرتا ہوں۔ خوش ہوتے شیخ سعدی، چلو الحمدللہ جو ہے بیٹا اچھی طرح سوچا، اچھی سوچ ہے، بچہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اٹھا دیے بیٹے کو، باپ بیٹے دونوں نمازیں پڑھے جی، تھوڑا سا بیچ میں بریک لیتے ہیں، 4 رکعت کے بعد تراویح کی جیسا بریک لیتے ہیں، سرکار بھی لیتے تھے بریک تہجد میں، بسا اوقات 4 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، تو وقفہ لیے، جب وقفہ آیا، بریک آیا بیچ میں تھوڑا سا آرام کا وقفہ آیا، تو بیٹا باپ سے یہ کہنے لگا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بیٹا، ابا جان اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جو ہے رات میں اللہ کو پکار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، اور باقی لوگ تو سارے سو رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرمائے اگر بیٹے دوسرے لوگ سو رہے ہیں، اگر یہی خیال ذہن میں لانا ہے تو کل سے تو سو جا، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ جو بار بار خیال آ رہا نا کہ لوگ سو رہے ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ سو رہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر لوگ سو رہے ہیں یہی تیرے دماغ میں آنا ہے نمازوں کے بعد تو تو سو جا، تیرے لیے اچھا ہے، تیرے تہجد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنی عبادت سے زیادہ دوسروں کی کمزوری نظر آ رہی ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا کہ میں جو ہے الحمدللہ دیوڑی کی مسجد میں ہم جو ہے اتنا زبردست اعتکاف رکھے، تسبیح پڑھے، وہ کرے یہ کرے، لوگ تجارتوں میں کام دھام میں لگے ہوئے، اللہ کا فضل و کرم ہم تو بہت دھل گئے، صاف ہو گئے۔ اگر ایسا کمپیئر کرنے لگ رہے ہیں تو آپ کو اعتکاف اور عبادت نقصان دے رہا ہے، کبھی نہیں کرنا اس طرح سے۔ کس کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس کا کیا حال ہے، کون کس حالت میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیشہ عبادت کرنا اور اس کے بعد خود کو جھکا کے رکھنا، اس کی بتاؤں گا میں درجات کا نہیں، ابھی درجات بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سٹیجز کیا ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3-4 آیتیں ہیں میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، قبروں میں سے نکلیں گے نا، بعث بولتے ہیں اس کو، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا دے گا اور سب میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، یوم یبعثهم اللہ جمیعا، سب کے سب آ جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بتائے گا کہ وہ عمل کیا، کیا ہے اس کا عمل، کیا ہے اس کا عمل، ہر ایک کے سامنے آ جائے گا۔ جی میرے سامنے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے اپنی اپنی کتاب آ جائے گی، اور کتاب کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اوپر کیا ہے، نہ چھوٹی چیز چھوٹ رہی ہے نہ بڑی چیز چھوٹ رہی ہے، ہر چیز آ جائے گی۔ کس لیول تک آئے گی بتا رہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شے کا حساب ہوگا، ہر شے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے، ان الرجل لیسأل عن کحل عینیہ، یہ آنکھوں میں آپ جو سرما لگاتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آنکھ میں میری آنکھ میں سرما لگایا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، سرما کہاں سے آیا، کیوں لگایا، کیا مقصد تھا تیرا اس کے پیچھے۔ وعن فتح الطین
وعن فتح الطین، فت الطین بولتے فتات بنانا، اینٹ کا کیا کہتے ہیں، مٹی کا ڈلہ ہے، مٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو آپ بیٹھ کے اس کو توڑے، ایسا مٹی میں بیٹھے تھے، اینٹ کا کیا کہتے ہیں مٹی کا ڈلہ تھا، ایسا ٹکڑا تھا، ایسا ہاتھوں سے اس کو توڑے آپ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ توڑے کیوں؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ فتح الطین، وعن فتح الطین، مٹی کو توڑتا اور بیٹھا تھا تو کیوں؟ پھر فرماتے وعن فتح الطین باصبعی وعن لمسه ثوب اخیہ، اس چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اگر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے بھائی اپنے دوست کے کپڑے کو ہاتھ لگایا تھا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے کپڑے کو ہاتھ کیوں لگایا تھا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایوری سنگل ایکشن جو آپ ارادے کے ساتھ کرے ہیں، بغیر انٹینشن کی کوئی چیز ہو گئی آپ سے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ لیکن اگر آپ کو خیال ہے یہ گلاس اٹھا کے ایسا آپ رکھے تو یہ برابر پوچھا جائے گا کیوں رکھے تھے؟ ارادہ ہوا نا، جہاں پر آپ کا ارادہ ہوا وہ کتنی بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اس کے بارے میں برابر سوال ہوگا، برابر سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، جب اللہ تبارک و تعالی سب کو میدان نشر میں کھڑا کرے گا، ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیے، مطلب ایوری سنگل سیکنڈ آپ کی لائف کا آپ کے سامنے کھلا ہوا پڑا ہوا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احصاہ اللہ ورسول، بندے تو عمل کر کے بھول گیا تھا پر اللہ سب کاؤنٹ کر کے رکھا ہے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے گن لیا ہے، اللہ نے ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ونسوا، بندے بھول گئے تھے اپنی لائف میں، ہزاروں لاکھوں چیز ہم بھول گئے، اچھے کام بھی شاید بھول گئے، کم بھولتے اچھے کام، مگر غلطیاں جو کرتے ہیں وہ تو بھول ہی جاتے ہیں، اور چھوٹے چیز تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ بھولتا ہے، اللہ کچھ نہیں بھولنے والا۔ احصاہ اللہ، اللہ گن کے رکھا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، شہید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جب ہر نفس پالے گی اپنے سامنے کہ زندگی میں جو کچھ اس نے کیا تھا اچھے کام میں سے وہ بھی حاضر ہے، وما عملت من سوء، جو کچھ برا کام کیا تھا وہ بھی سامنے ہے۔ جب برائیاں سامنے آئیں گے نا، یہ بھی کرے تھے آپ، یہ بھی کرے تھے، یہ دیکھے تھے، یہ بولے تھے، یہ سنے تھے، یہ ارادہ کرے تھے، یہ تکلیف دیے تھے، یہ آپ کے الفاظ فلاں شخص کو ہرٹ کرے تھے، یہ نہیں دیکھنے کا تھا دیکھ لیے تھے، یہاں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا کر دیے تھے۔ جب سارے چیزیں آ جائیں گی، یقینی بات ہے نا، انسان کو جدھر سے ڈر ہوتا توجہ ادھر ہی ہوتی، جدھر ریلیکس ہے سکون ہے ادھر تو سکون ہے، لیکن جب گناہ انسان اپنے دیکھے گا، غلطیاں وما عملت من سوء، اپنے برے کام جب دیکھے گی نفس اور انسان دیکھے گا تو کہے گا تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا انسان کہ اے کاش یہ اعمال کا اور میرا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اے اللہ یہ جو دنیا میں ہم مزے دے رہے تھے، یا تو لگتا ہے کہ وہ مل گیا تو اچھا ہے، یہ انجوائمنٹ کریں گے، یہ ستائیں گے، یہ غلط کام کریں گے، یہاں لذتیں دکھ رہی ہے، قیامت کے دن روئیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش یہ چیز آتی ہی نہیں، امدن بڑی بہت دور ہوتی ہم سے، کوئی ہمارا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، اے کاش۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے بندوں کو ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ کس سے ڈرا رہا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بندوں سے مت ڈرو۔ ہم زندگی میں جب کبھی کام کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ، چھوڑ دو یہ، اللہ کیا سمجھے گا، اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے یا برا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تو کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، یہ پرابلم سے نکلنے کیا کرنا، یہ تو پرابلم ہو گئی نا، یہ اتنا اگر باریکی سے سائیڈ والے کے اگر کپڑے کو ہاتھ لگائے تو حساب دینا ہے،
جی مٹی کے ڈلے کو اگر انگلی سے توڑے تو حساب دینا ہے، پتا توڑے تو دینا ہے، آنکھ پھری تو حساب دینا ہے، یا اللہ آنکھ پہ سرما لگا لیا تو حساب دینا ہے، یا اللہ پھر اس کا کرنا کیا؟ تو بزرگان دین اکثر فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود کا حساب کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اللہ حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب اپن لے لینا، اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے، بنیادی طریقہ مراقبہ، زندگی گزارنے کا طریقہ مراقبہ اور محاسبہ، ان دونوں کے درمیان مراقبہ اور محاسبہ۔ اب یہاں پر بہت ڈیٹیل ہے میرے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں نا کتاب کیسی ہے جی، کتنی ہیلدی کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں نا، میرے پاس بہت مٹیریل ہے، مگر ہم جیسا کہ میں بتایا کہ بہت مختصر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے اب یہاں پر کہتے ہیں مرابطہ ہوتا ہے، اور مرابطے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مشارطہ ہوتا، مراقبہ ہوتا، محاسبہ ہوتا، معاقبہ ہوتا، مجاہدہ ہوتا، پھر معاتبہ ہوتا، یہ الگ الگ لیولز ہیں۔ اب ہم اتنے لیول اگر بیان کریں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، یاد رکھنے بھی مشکل ہوگی اور بیان بھی بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کے صرف 2 یا 3 اسٹیجز بتا دیتا ہوں، ایسا جمپ کر لیتے ہیں 1 2 3۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو اپنے درگاہ شریف میں حلقات ہوں گے تو آہستہ آہستہ 1 بائی 1 اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے 1 بائی 1۔ فی الوقت جو ہے میں 1 2 3 چیزیں موٹی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ نمبر 1، یہ جو زندگی گزارنا ہے اس میں ہر بندہ اپنے آپ کا مراقبہ کمپلسری کر لے۔ مراقبہ کہتے ہیں سپرویژن کرنا، نگرانی رکھنا۔ عربستان میں آپ سعودیہ، دبئی وغیرہ میں اگر آپ نوکری کریں گے تو بولتے ہیں مراقب آیا۔ مراقب جو گورنمنٹ کا آفیسر ہوتا ہے نا، جو نظر رکھتا ہے ہوٹلیں صاف ہے نہیں ہیں، دکان آپ کی لائسنس برابر ہے نہیں ہے، جتنے تو اس کو کہتے ہیں مراقب، نظر رکھنے والا مراقب۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مراقبہ، نظر رکھنا ہے۔ کس پر نظر رکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ یہ ہے مراقبہ۔ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ اصل میں اللہ کا کرنا ہے، اللہ کا مراقبہ کرنا ہے، پر کیوں ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو یہ یقین، یہ ایمان، یہ کیفیت، یہ حالت اندر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے دل اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کو آپ یعنی مراقبہ کس کا کر رہے ہیں؟ مراقبہ اپنے نفس کا کر رہے ہیں۔ کس لائٹ میں کر رہے ہیں؟ کس خیال میں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم کئی آفیسز بلڈ کرے ہیں، کئی کمپنیوں میں جو ہے میرا آنا جانا ہوتا ہے، کئی تعلیمی ادارے ہم کیا کہتے ہیں بنائے بھی ہیں، بنانے والوں سے رابطے بھی رکھتے ہیں۔ جی میں خود دیکھا ہوں کہ کیمرے لگنے سے پہلے بڑا آفس ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، یہ CCTV کے جو کیمرے ہوتے ہیں نا، یہ کیمرے لگنے سے پہلے ورکرز کا اور اسٹاف کی کیفیت الگ ہوتی تھی، کیمرے لگنے کے بعد کیفیت الگ ہے۔ کمپنی جب بھی چلتی تھی اب بھی چل رہی ہے، لیکن فرق آ گیا، ایک ڈاؤٹ آ گیا ہے ان لوگوں کو کہ شاید اس وقت باس دیکھ رہا ہے، شاید اس وقت جو ہے آفیسر دیکھ رہا ہے، جو ہمارا باس ہے، جو ہمارا مینیجر ہے، جو ہمارے اوپر ہے، میں بھی یہ ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ کب دیکھ رہا ہے اور کب نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جسٹ ایک کیمرے کا ہونا جو کہ ڈاؤٹ ہے، نہیں دیکھتے ہر وقت کون دیکھتے رہتا بتائیے۔ میں تو 20 آفیسز جانتا ہوں جہاں پر کیمرے لگے ہوئے، یہاں پر مسجد میں بھی کیمرے لگے ہوئے، مسجد کے اندر باہر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر فون میں ہیں سارے کیمرے میرے پاس، لیکن میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ دیکھتا ہوں، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، کبھی کبھی 2 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے زیادہ کیا دیکھیں گے؟ مگر ایک ڈاؤٹ ہے کہ شاید کوئی دیکھ رہا ہے، کیفیت چینج ہوگی۔ آفیسز کے اندر، مساجد کے اندر، کمپنیوں میں کیفیت بس دیکھ رہا ہے، یہ خیال کہ اور کیا ہے وہ؟ شاید کوئی دیکھ رہا ہے، شاید۔
اور اللہ کیا شاید اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بولیے کیا ہے؟ پھر یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بولیے یہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو یہ چیز ہے نا، یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز کو نہیں بھولنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو. اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے نہ CCTV کیمرے کی، نہ الیکٹریسٹی کی، نہ انٹرنیٹ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہر جگہ دیکھ لیتا ہے. اللہ ڈر ہوتا بعض وقت باتیں بیان کرنے کے لیے. اللہ ہاں چھوڑو اتنی اونچی بات، کیا بات کرنا ہے. بہرحال اپنے اوپر نظر رکھنا، مراقبہ، اپنے نفس کا مراقبہ کرنا. میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، کھا سکتے، کما سکتے، سو سکتے، جا سکتے، سب کر سکتے ہیں. کوئی چیز اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام میں کوئی چیز منع نہیں. کھانا منع ہے کیا؟ ترکاری کھانا منع ہے نہ گوشت کھانا منع ہے. جو گوشت میں نقصان ہے، خنزیر ایسے چیزیں، وہ بولتے مت کھاؤ بولتے، ورنہ کھانا تو منع نہیں ہے. پانی پینا منع ہے، نہ شربت پینا منع ہے، نہ جوس پینا منع ہے. جی کوئی بھی پھل کا آپ جوس نکال کے پی سکتے ہیں، لیکن جو جوس، جو شربت آپ کو دماغ خراب کر دیتا ہے، شراب وراب ہوتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس لیے حرام کرے. اللہ تعالیٰ زندگی کو بڑی آسان رکھا. کھاؤ، پیو، کماؤ، نمازیں پڑھو، ہنسو کھیلو، بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرو، جاؤ آؤ، پکنک مناؤ، چھٹیاں مناؤ، جو زندگی میں کرنا ہے کرو. منع کچھ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان کر سکتی ہے یا دوسروں کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، بس وہی منع کرا اللہ تعالیٰ. یہ نظر رکھنا اپنے نفس کے اوپر، اپنے دل کے ارادے پر، اپنے ہاتھ، آنکھ، ناک اور پیر، اپنے جسم کے ایکشن پر نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لائن کھینچا ہے وہ لائن کے اندر ہی ہم کر رہے ہیں یا پھر ہم بارڈر کراس کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اپنے نفس کا مراقبہ کہ اللہ دیکھ رہا. بھولنا نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھولنا نہیں. جتنا آپ اس کو یاد رکھیں گے اس میں ایک اللہ کا ذکر آپ کا دل کرتا رہے گا، بھلے آپ کچھ بھی کام کرتے رہیں. جب آپ کو یہ یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مطلب دل ادھر سے ہی جڑا ہوا ہے، برابر ہے. تو دل کا ذکر جاری ہے اور اعمال میں غلطی نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ لا، قانون، اس کی وجہ سے لوگ سدھر جاتے ہیں. اگر اس سے سدھرتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر تو جگہ جگہ کیا کہتے ہیں، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں سگنل آتا نا وہاں لائن ڈالتے رہے، وائٹ پٹا، اس کو کراس نہیں کرنا جی، اس کے پیچھے ٹھہرنا، دوسرے گاڑیاں جانے ٹھہرتے، آگے نکل جائے. اچھا آگے نکل جائے، نہیں سن رہے، نہیں دکھ رہا ہوگا، ایک کام کریں گے، ریڈ لائٹ لگا دیں گے، سگنل ڈال دیں. تو سگنل ڈالے تو لوگ رک گئے نہیں رکے. پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑا؟ اس کے بعد پولیس کو ٹھہرا دینا پڑا. رکے نہیں، پولیس چالانہ کرنا شروع کری، سزا دینا شروع کری، گاڑیاں کھینچنا شروع کری نا، ہر جگہ کر رہی ہے. رکے. آرٹیکل سے، قانون سے، ضابطوں سے نہیں سدھرتا انسان. آدمی سدھرتا ہے جب خود وہ سدھرنا چاہے، جب وہ خود ارادہ کر لے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. اور کیوں کرے گا آدمی غلط کام؟ جی کیوں آدمی اپنے آپ کو غلط کام سے روکے گا؟ کیوں روکے گا؟ اس خیال سے روکے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال آ جائے نا بندوں کے دلوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے یہ، کہ اگر بندوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کیسے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، میرے ڈرائیونگ کو اللہ کیسے دیکھنا چاہیں گا؟ اسٹنٹ دیکھنا چاہیں گا اللہ تعالیٰ جی؟ دوسروں کو تکلیف کر کے لائنوں سے آگے کھڑے ہو کے دوسروں کی سڑکوں کو بلاک کرنا، یہ اللہ پسند کرے گا؟ غلط پارکنگ اللہ پسند کرے گا؟ آپ کو ایک چھوٹا مثال دے رہا ہوں. اگر گاڑی چلاتے وقت ہاتھ میں چابی لیے جیسے گاڑی کی اگر یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم اگر یہ خیال لوگوں کے دلوں میں آ جائے، پورے ملک کی ٹریفک صحیح ہو جائے، ٹریفک صحیح ہو جا سکتی. زندگی کے ہر شعبے میں مراقبہ کرنا اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ مراقبہ کے ساتھ ساتھ دن ختم پر یا دن کی شروعات میں کوئی ایک ٹائم ایسا اپنی زندگی میں اپنے
24 آورز میں فکس رکھنا، جو اپن خود کا محاسبہ کرنا، یہ سیکنڈ ورڈ ہے. ایک ہے مراقبہ اور دوسرا کیا ہے؟ محاسبہ. خود کا محاسبہ کرنا، حساب کرنا. کیا کرے آج صبح سے ہم نہیں کرتے ہیں. ہوٹل کا محاسبہ ہوتا، کمپنیوں کا محاسبہ ہوتا، دوسروں کا محاسبہ ہوتا. ادھر کیا کرا تو بتا. دوسروں کا محاسبہ ہوتا، اپنا محاسبہ ہوتا. تفکر، اس میں بڑے مضامین تھے جو ہم ابھی اتنے کم ٹائم میں ہم نہیں بیان کر سکتے تھے. تفکر ہوتا ہے، محاسبہ ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بیٹھے تنہائی میں، بند کرو یہ، سوئچ آف کرو موبائل کو، سوئچ آف کرو اور جو ہے سب کو اپنی جگہ مصروف کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ آج صبح سے میں کیا کرا. کیا میرے 5 وقت کی نمازیں ہوئی؟ کیا سنتیں ادا ہوئی؟ امی ابا میرے خوش ہے آج میرے کام سے؟ میں اپنی جو بھی ڈیوٹی تھی پوری کرا؟ کیا میں بچوں کو پوچھا؟ میری بیوی میرے سے خوش ہے؟ میرے بھائی بہن کے ساتھ کیا رہا؟ کیا میں اپنی بلینکٹ تہی کرا؟ کیا میں اپنے کپڑے صحیح ڈھنگ سے لگایا؟ کیا میں گاڑی صحیح چلایا؟ اپنا ڈے جو ہے آپ اٹھے جب سے اب سونے بستر پر آ گئے ہیں، یہ دن میں آپ کیا کریں؟ غور کرو کہ اس میں کون سا حصہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. آپ کو زندگی میں ہمیشہ ہم کیا کرتے معلوم؟ ہم کو خود نہیں دکھتا، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے. ان غلط چل رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، غلط ٹھہرا، ان کپڑے کیسا پہن کیا دیکھو، ان کیسی بات کر رہا دیکھو. ہم کو دوسرے دکھتے رہتے ہیں. دوسروں پہ شٹر ڈالو اور اپنی آنکھوں کو خود کی طرف پلٹاؤ، دل دماغ کو خود کی طرف پلٹاؤ اور غور کرو. 24 گھنٹے میں ہر آدمی کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ، ڈیلی ایک مرتبہ خود کا محاسبہ کرنا. اکیلے بیٹھ کے کرنا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ چارٹ بنا لیتے، کیا کرے کیا نہیں کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی یادداشت کے لیے آپ چارٹ بناتے تو بنا لو. میری نمازیں ہوئی نہیں ہوئی، میرے کھانا صحیح ہوا نہیں ہوا، ایکسرسائز ہوئی نہیں ہوئی، جاب صحیح ہوا نہیں ہوا، میں کپڑے صحیح رکھا نہیں، اپنے گھر کو صحیح رکھا نہیں جی. ہر چیز کا چارٹ بنا لیتے بعض لوگ. بناتے تو بنائیے، نہیں بناتے تو مت بنائیے، لیکن حساب ضرور کریے. دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب خود کا حساب لیتے نا تو دوسرے دن بولنے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی میرے کل اتنے نماز ہوئے، اتنے نہیں ہوئے، میں اتنے اچھے کام کرا، اتنے برے کام کرا. بولنا نہیں کسی کو. آپ خود کا حساب لو، یہ سوچ کر کہ اگر اپنا حساب میں خود لوں گا تو قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو جائے گا. اور ایک بات بتاتا ہوں، محاسبہ کی جب بات آ گئی ہے تو جب کبھی نماز میں ٹھہرتے نا، نماز میں کس کے سامنے ٹھہرتے آپ؟ آواز سے بولیے. اللہ. آواز، یہ نماز میں آپ اللہ کے سامنے ٹھہرتے. یہ بات کو یاد رکھنا، نماز پڑھتے وقت یہ چیز کو یاد رکھنا. اگر نماز میں آپ یہ چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، تو مطلب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ادب سے کھڑا ہونا ہے، صاف ستھرا ہو کر کھڑا ہونا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، نظریں جھکا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی پریکٹس کرنا ہے. آ رہے نماز پڑھ رہے، جا رہے، آ رہے نماز پڑھ رہے، جا رہے، ثواب کاؤنٹ کر لے رہے، لوگ کیا بول رہے کاؤنٹ کر لے رہے. اللہ کی طرف خیال نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوتا جی. مراقبہ کرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سمجھنا ہے بات یہ. اگر یہاں پر کھڑے ہوتے رہے پیار سے اور محبت سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے بلانے پر اگر آپ حاضر ہوئے، اگر اس نیت سے بار بار دھیان دے کر آپ کھڑے ہوں گے، یقین مانیے کل قیامت کے دن اسی پیار اور ڈر کے ساتھ، اسی خوف اور رجا کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جو ہمیشہ سے میرے پاس آ کر کھڑا ہوتا. پھر اللہ بھی پیار دکھائے گا، اللہ بھی پیار دکھائے گا. ورنہ تو بہت خطرناک ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آپ لوگ کو یاد ہے میں وزیر النساء میں قصہ سنایا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے متعلق. چھوٹا قصہ ہے، سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے جو کبھی کوئی دعوتوں میں، محفلوں میں جاتے نہیں تھے جی. دعوتوں میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں پسند تھا. وہ اکیلے رہتے تھے. اللہ والے ہیں، سب لوگ جانتے تھے کہ بھی اللہ والے ہیں، لیکن آتے نہیں محفلوں میں، آتے نہیں. تو لوگ طے کرے کہ بھی کچھ بھی بولو تو سنتے نہیں تھے. ایک مرتبہ لوگ طے کرے کہ چلو بھائی اپن پورے مل کے ضد کریں گے اور حضرت کو ایک دعوت میں لا کے رہیں گے. اچھی بات ہے، چلو پیسے والے سب جمع ہوتے اور بولتے کہ حضرت
دعوت ہے اور سب کا اصرار ہے حضرت آپ کو آنا پڑے گا. تو حضرت بولتے کہ ٹھیک ہے اگر میں آنا تو میرے 3 شرط ہے. بولے حضرت آپ بولیے بس آپ کی شرط کیا ہے, آپ کی ہر شرط منظور. بولے نہیں شرط سخت ہے. تو بولے نہیں فرمائیے حضرت فرمائیے آپ فرمائیے. تو فرمائے کہ میں جہاں بیٹھوں بیٹھنے دینا, یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو نہیں بولنا. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو منڈیاں ڈال کے مشورہ کرتے, ایک کام کریں گے پوری جگہوں پہ گدے اچھے چادروں اور تکیے لگا دیں گے, کوئی جگہ ایسی ویسی چھوڑیں گے نہیں جہاں حضرت بیٹھتے تو. بولے حضرت شرط منظور ہے, جہاں بیٹھتے بیٹھ جائیے بس آ جائیے. بولے دوسری شرط جو میں کھایا وہ کھانے دینا, یہ کھاؤ وہ کھاؤ حضرت یہ. تو یہ لوگ پھر منڈیاں ڈالے آپس میں. بولے کیا کریں گے استاد, مشورہ کرے اور مشورہ کر کے بولے کہ ہم کوئی سستی چیز بنائیں گے نہیں, ہر چیز ہائی کوالٹی کی ٹاپ اینڈ بنا دیں گے, حضرت جو کھاتے کھانے دو. بولے حضرت یہ بھی منظور ہے. تو حضرت بولے کہ ٹھیک ہے اگر یہ 2 ہو جانے کے بعد میں تیسرا جو ہے میں کام بولوں گا آپ لوگ کو, وہ کام آپ لوگ کرنا. اور بولے سرکار سر آنکھوں پہ آپ کا حکم, آپ جو بولے وہ تو کرنے ہم تیار ہے. تو بولے آ رہا ہوں دعوت میں. تاریخ دن طے ہو گیا, حضرت آ گئے دعوت میں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں, پورا انتظام کر دیے شاندار. حضرت جب داخل ہو رہے تھے تو جہاں پر لوگ جوتے چپل اتار کے آگے بڑھتے نا وہیں پر بیٹھ گئے. وہ لوگ بولے حضرت تو بولے نہیں میں دروازے کے اندر آ گیا, میں آ گیا بس. بولے حضرت, بولے نہیں شرط تھی منظور. بولے ٹھیک ہے. اب لا کے وہیں پر دستر بچھا دیے اور دستر پہ ایک سے ایک کھانا رکھے. حضرت قبلہ کیا کرے, ایک روٹی اٹھائے اس کو باریک باریک توڑے, روٹی چورنا بولتے ہیں نا اپنے پاس حیدرآباد میں, روٹی چور دیے توڑے دیے ٹکڑے ٹکڑے کرے, ایک گلاس پانی لے کے پلیٹ میں ڈالے اور کھانا شروع کر دیا. لوگ یہ مچھلی, یہ پرانس, یہ کیا کہتے ہیں تیتر بٹیر, اس کا کیا کریں گے حضرت. بولے میں جو کھایا کھانے. اچھا کھا لیے. تو بولے آپ لوگ بھی کھا لو. تو وہ لوگ بیٹھ کے کھائے الحمدللہ. اپنے بھائی کہاں چھوڑتے, نہ مندی چھوڑتے, نہ تہاری چھوڑتے, نہ بریانی چھوڑتے. ماشاءاللہ کباب کھائے, مرغے کھائے, بکرے کھائے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا رزق تو بہت واسع ہے, کھا لیے. جب سب کھا لیے تو بولے اب تیسری شرط. بولے لوگ حکم سرکار فرمائیے کیا کرنا ہے. بولے وہ ہوٹلوں میں بڑے توے ہوتے, گھروں کا توا اتنا رہتا, ہوٹلوں میں وہ شامی پکاتے 4-4 8-8 روٹیاں ایک ساتھ پکاتے, بڑا توا, وہ توا لے کے آؤ. تو توا لے کے آئے. توا لانے کے بعد بولے اس کو چولہا لگاؤ اور یہ توے کو گرم کرو. جب توا خوب گرم ہو گیا تو قریب گئے, اپنے دونوں چپل اتارے, تیزی سے توے پہ چڑھے, بولے اللہ روٹی پانی بول کے نیچے اتر گئے. اوپر چڑھے روٹی پانی بولے اور نیچے اتر گئے اور بولے کہ بابا توے پہ چڑھ کے میں جو کھایا بول دیا, اب آپ لوگ جو کھائے چڑھ کے بول دو اس کے اوپر. اللہ اکبر. سرکار مر جاتے ہم جل کے ہم مر جاتے. تو حضرت فرمائے توے گرم توے پہ کھڑے رہنا آسان ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور مشکل ہے, اور مشکل ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, خود کا حساب لیا کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اللہ حساب لینے سے پہلے محاسبہ کرنا خود کا. جب ہم محاسبہ کریں گے ہم کو اندازہ نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صاف ستھرے ہیں. ایسا ہی دکھتا ہے, ایسا ہی دکھتا کہ لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں غلط سلط کام, ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں الحمدللہ. لیکن ایسا نہیں, آپ تو خود دوسروں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے سمجھ لیے. آپ دوسروں کو دیکھنا بند کرو اور رات میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر, فون کو بند کر کے, اب مکمل اپنی طرف توجہ کر کے دن بھر کو غور کرو. جب آپ اپنے آپ کا محاسبہ لیں گے کہ کیا کھایا, کیا پہنا, کب اٹھا, کب سویا, کہاں گیا, کیا بولا, کیا نہیں بولا, جب خود کا حساب لیں گے ہر روز آپ کو ہزاروں غلطیاں خود کے نظر آئیں گے. تو پہلا ہے مراقبہ, دن بھر اللہ کے خیال میں دن گزارنا. دوسرا ہے محاسبہ, رات ہو جائے تو خود کا حساب لیے بغیر سونا نہیں. پتہ نہیں کہ اٹھیں گے تو زندہ اٹھیں گے یا پھر سیدھا قبر کے اندر اٹھیں گے, پتہ نہیں. تو سونے سے پہلے خود کا محاسبہ کرنا, اور محاسبہ کے ساتھ امیڈیٹ اسی وقت معاتبہ کرنا. معاتبہ, عاتبہ یعاتب کہتے ہیں, معاتبہ عین سے, میم عین, معاتبہ. معاتبہ یعنی خود کو ڈانٹنا, خود کو مذمت کرنا, خود کو برا کہنا, خود کو اللہ کے سامنے جھکانا, خود کو گناہگار ماننا, خود کو ڈانٹنا اور کہنا کہ تو گناہگار ہے.
اللہ کے سامنے جھکنا، کہنا مولا یہ کام مجھ سے غلط ہو گئے، مولا کوشش کروں گا کل نہیں ہوگا، یہ غلطی مولا آج معاف کر دے، کل یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں۔ معاتبہ، کم از کم یہ 3 کام ڈیلی کرنا۔ مراقبہ دن بھر ہوتا ہے، محاسبہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور سونے سے پہلے خود کا معاتبہ کرنا۔ جو روز آپ غور کرو اپنی زندگی میں، کب کتنے مرتبہ آپ اپنے آپ کو غلط سمجھے۔ ہمیشہ غلطی دوسرے کی نظر آتی ہے۔ جب محاسبہ کرنا شروع کریں گے نا تو پھر خیال آئے گا اور جمے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم کتنے زیادہ غلط ہے، کیا کیا ہماری زندگی میں سدھارنے کی ضرورت ہے، کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو اور دنیا میں بھی اور اچھائی ہماری وجہ سے پہلے، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے خود کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 3 چیزیں، یہ نصیحت کے طور پر۔ کل میں جا رہا ہوں بنگلور میں، سمجھا چلو اور بھی تھے مضامین، میں تو سوچا تھا کہ انس سمجھائیں گے، رضا سمجھائیں گے، توکل سمجھائیں گے، توحید سمجھائیں گے، خوف سمجھائیں گے، ابھی بڑے مضامین اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وقت اتنا کافی نہیں تھا، تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں یہ 3 چیزیں یاد رہیں گے آپ لوگ کو۔ یہ 3 چیزیں جی، ایک ہے مراقبہ، اور دوسرا ہے محاسبہ، اور تیسرا ہے معاتبہ۔ مراقبہ، یہ بات پر خود اپنی نفس پر نظر رکھنا، خود پر نظر رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صحیح چل، صحیح بات کر، صحیح دیکھ، میری آنکھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہوں، کان کو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہوں، جی اے دل و دماغ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بتا تو کیا سوچ رہا ہے، ایسے کچھ تو نہیں سوچ رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، ارادہ غلط نہ ہو، نگاہ غلط نہ ہو، آنکھ غلط نہ ہو، کھانا غلط نہ ہو، جی یہ چیزوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر یہ دیکھنا، سننا اور کھانا، یہ 3 چیز پہ تو بڑی کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ آنکھ، کان اور پیٹ، آنکھ، کان اور پیٹ، پورے جسم پر نظر رکھنا ہے، خاص طور پر یہ 3 ظاہری چیزوں میں، یہ 3 آنکھ، کان اور پیٹ، یہ چیز، بلکہ آپ زبان کہہ سکتے ہو اس کو، اپنے الفاظ اور جو کھا رہے ہیں، آنکھ، کان اور منہ، یہ 3 چیز پر بڑی سخت نظر رکھنا چاہیے۔ تو ایک ہے مراقبہ، مراقبہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میری نفس سیدھی چلنا چاہیے، میری جان غلط کام نہیں کرنا چاہیے، میری جان، میری ذات سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ مراقبہ۔ دوسرا، دن کے ایک حصے میں محاسبہ، کہ 24 آورز میں نے کیا کیا، کتنا کیا، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، اور اس میں پھر جو اچھا ہے اس کو چھوڑ کر جو برا ہے اس حصے پر خود کا معاتبہ، خود کو ڈانٹنا، مذمت کرنا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، رات بھر یا کتابیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، یہی کام تھا وہ لوگ کا۔ حافظاں تھے نا وہ لوگ، بڑے پکے حافظاں ہوتے تھے، رکعت باندھ لیتے تو 1 پارہ 2 پارے پڑھ لیتے تھے اکیلے، جی نہ کوئی نذرانہ ہوتا تھا، نہ کوئی مجمع ہوتا تھا، نہ پبلک کو سنانا ہوتا تھا، نہ پبلک سے کچھ لینا ہوتا تھا، ان کو تنہائی میں اکیلے چراغ بھی بجھا کر اندھیرے میں اکیلے نماز پڑھتے تھے، اور اکیلے نماز پڑھتے پوری رات گزر جاتی۔ جب فجر کی اذان کی آواز آتی، مؤذن کو بھی نہیں معلوم کہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی اذان کا اللہ اکبر کا آواز آتا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور خود کی داڑھی پکڑ کر کہتے کہ اللہ یہ کمینے سے بہت گناہ ہو گئے، پوری رات گناہوں میں گزار دیا، معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، پوری رات گناہوں میں گزار دیا، معاف کر دے اللہ، بہت غلطی ہوگی، بہت غلطی ہوگی۔ ہاں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم تو بڑے اچھے گزرے جی۔ جو اللہ کے حساب سے، اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جائے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ کبھی نہیں ہونا، کبھی نہیں ہونا۔ خود کا مراقبہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کی وجہ سے اپنے اوپر نظر رکھنا کہ صحیح کام کر، اللہ دیکھ رہا، یہ مراقبہ ہے۔ دوسرا محاسبہ ہے، خود کا حساب لینا۔ تیسرا معاتبہ، معاتبہ ہے۔ معاتبہ کیا ہے؟ خود کی غلطیوں کو پکڑنا اور خود کی مذمت کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا اور کہنا کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، میں اعتراف کر رہا ہوں اور میں آئندہ سے نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ یہ اب کی بار معاف کر دے۔ جہاں کا وہاں جی، اگر کیا کہتے ہیں، اگر برتن میں تھوڑا تھوڑا میل آ جائے، جب تک ابھی دھو دیا جائے تو برتن زیادہ دن چلتے ہیں، اور اگر گندے چھوڑ دو، کپڑے بار بار میلے ہو رہے ہیں، جب کہ جب دھو دو چلتے، بہت دن تک چلتے۔ لیکن اگر گندے ہو گئے اور گندے کرتے جا رہے ہیں اور گندی حالت میں اس کو پھینک کر رکھ دو، تھوڑے دن کے اندر وہ کپڑا پہننے کے لائق نہیں بنتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ جہاں کا وہاں اس کو دھو دینا، ڈیلی اپنے نفس کو دھونا، اپنے آپ کی مذمت کرنا، دوسروں کی نہیں، خود کی مذمت کرنا، خود کی غلطیوں کو پکڑنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ڈیلی کرنا ہوتا ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ایک مرید سالک جو ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو لازم ہے مراقبہ، محاسبہ اور معاتبہ، یہ تین چیزوں کے بغیر آپ 4 قدم اللہ کی راہ میں نہیں چل سکتے۔ اللہ کی راہ میں 4 قدم آپ نہیں چل سکتے۔ یاد رہیں گے یہ 3 چیزیں؟ بتائیے، پہلا کیا ہے؟ مراقبہ، بولیے آواز سے، پہلا کیا ہے؟ دوسرا محاسبہ، بولیے دوبارہ، اور تیسرا کیا ہے؟ معاتبہ، بولیے، مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا اور تیسرا معاتبہ۔ یہ یاد رکھنا، یہ خود کے لیے ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کہ مصعب میں جا کے سب محلے کو بتا دیتا ہوں، ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے خود کے عمل کے لیے ہے۔ یہ میں اپنا عمل کروں گا، آپ اپنا کریں گے، آپ اپنا کریں گے، ان کو دیکھنا بعد میں ہے، خود کا حساب دینا ہے قیامت کے دن، خود کا۔ اور نماز پڑھتے وقت خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، جب کبھی نماز کے لیے ٹھہرو، فرض ہے یا نفل ہے یا جو بھی ہے، نماز پڑھتے وقت یہ یقین کے ساتھ ٹھہرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ چیز آپ کو جو ہے، آپ کو قیامت کو جو ہے آسان کر دے گی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کو قریب کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو عمل صالح عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے، اور اس کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.